اور ریسرچ کا ورک دیکھیے، ہمیشہ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ بالکل حرف آخر یا لاسٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو لکھ دیا وہ لاسٹ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. ریسرچ کا کام ہی ہے کہ اس میں ترمیم اور اضافہ یا مطلب چینجز یا اس کو کچھ اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. پہلے آج سے کچھ اور لوگ سوچتے تھے، بہت سارے سائنٹسٹ نے جو پہلے آوشکار کیا، ایجاد کیا، اس کو بعد میں لوگوں نے غلط بتایا، نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو یہی ریسرچ ہے. اور کئی نام انہوں نے گنائے ہیں کہ ان کے ان شاعریوں تک یا ان کے بیان تک یہ نہیں پہنچ سکی ہیں، تو اس حوالے سے آگے جو کوئی اگر کام کرنا چاہے تو ان کی کتابیں لے کر کام کر سکتا ہے. سید محمد حسنین صاحب کا ذکر کیا ہے، جو پروفیسر محمد احتشام حسنین صاحب کے والد تھے، فادر تھے. احتشام حسنین صاحب وائس چانسلر ہیں ہمدرد یونیورسٹی کے اور حیدرآباد میں بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ انشائیہ ایک پھلجڑی ہے، ادبی پھلجڑی، انسان کو ہنساتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اکساتا ہے، اپنے غموں کو بھول جانے کا ایک موقع دیتا ہے. اب اس میں انہوں نے جو سید حسنین صاحب نے ہیرو کے بارے میں بڑا اچھے انداز میں لکھا ہے کہ ہیرو کھٹے میٹھے آم کی طرح ہوتے ہیں، مثالی اور موسمی. اسے اپنے ملک کی خوش قسمتی کہیے کہ ہمارے پھلوں میں جتنی شکل اور سواد کے آم ملتے ہیں، اتنے قسم کے ہیرو بھی، فلمی ہیرو، قومی ہیرو، کلاس کا ہیرو، بازار کا ہیرو، محلے کا ہیرو، میچ کا ہیرو. یہ ہیرو کسی جگہ اداکاری کرتا ہے اور کہیں سودے بازی، کہیں یہ کامریڈ کہلاتا ہے، کہیں یہ رنگداری کرتا ہے، کہیں سواری، کہیں پہلوانی کرتا ہے اور کہیں عاشقی کرتا ہے. جہاں زندگی کی علامت ہے وہاں ہیروئزم موجود ہے. یہ ہیرو کے حوالے سے ہے. اسی طرح سے جو پہلے کی شاعر نگار ہیں بہار کے، سید علی اکبر صاحب، تو وہ شادی کے بارے میں کہتے ہیں بڑے اچھے انداز میں کہ اگر ایک شخص کی شادی ہو، اسی دوران اس کا ایگزام ہو، امتحان ہو، وہ دونوں چیزیں کس طرح سے سوچتا ہے. شادی اور امتحان، امتحان میں گیا ہے تو اسے شادی یاد آ رہی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ بھی ایک امتحان ہے. اور شادی کے ٹائم میں تو وہ تو سوچ ہی رہا. تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں شادی سے دلچسپ اور رنگین چیز ایک جوان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. زندگی کی ہنگامہ آرائیوں میں شادی ایک ایسا خیال ہے جو پیغام سرمدی بن کر آتا ہے. پیغام سرمدی مطلب ایسا پیغام، ایسا میسج جو ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ باقی رہے، جو کبھی مرے نہیں. تو ایک ایسا پیغام بن کر آتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے. سب امتحان کی تیاریوں میں، بھوک میں، حتیٰ کہ اختلاج قلب، مطلب جو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، سب امتحان کی تیاریوں میں، بھوک میں، حتیٰ کہ اختلاج قلب میں شادی کا خیال مفرح اعظم ہوتا ہے. مفرح اعظم سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معجون یا ایسی دوا جو دل و دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے. مطلب ایگزام میں بھی شادی کا خیال اگر آ رہا تو لگ رہا ہے کہ بھائی طاقت مل رہی ہے، آگے ہم کو بہت بڑی چڑھائی سر کرنی ہے، بڑے امتحان سے گزرنا ہے. شادی کا خیال ہوائی حملے کی آگ سے بچاؤ کا پمپ بن کر آپ کی ساری پریشانیوں کو الٹا کھینچ لیتا ہے اور آپ سکون کے ساتھ پرچہ لکھتے چلے جاتے ہیں. یہ سید علی اکبر صاحب کا ہے. اسی طرح سے ناوک حمزہ پوری صاحب کا انشائیہ ہے. انہوں نے سرکار کے حوالے سے کہا ہے جو ہم آئے دن دیکھتے ہیں اور خود بھی محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا لکھا، آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے طور پر آپ بھی کیجیے. سرکار کیا کیا کرے، وہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں پریشان ہے. ریاستوں کے بطن سے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ کو، جیسے بہار، جھارکھنڈ. تو ریاستوں کے بطن سے ریاستیں پیدا ہو رہی ہیں، کمشنری سے کمشنری نکل رہی ہے، ضلع میں سے ضلع پیدا ہو رہا ہے، ایک سب ڈویژن سے کئی سب ڈویژن نکل رہے ہیں اور بلاک جنم لے رہے ہیں. سرکار کے ان کاموں سے روزگار کے اوسر کم نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ان پر وہ اپنے آدمیوں کی تعیناتی کرتی ہے تو اس میں برا بھی کیا ہے. پہلے آتما پھر پرماتما، یہ بہت پرانی کہاوت ہے. اب آپ کو اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایک سرکار سے اور ریاست سے دوسری ریاست بنتی ہے. اور اب کمال الدین صاحب کی بھی بات، ان کے والد صاحب بہت اچھے انداز میں انہوں نے عشق و عاشقی کے حوالے سے کہا ہے کہ جب کوئی خاتون سر جھکا لیتی ہے تو ایک طرح سے وہ تیر چلا رہی ہوتی ہے، اور بہت اچھا ہے. اور ویانکاروں کے ساتھ ایک یہ معاملہ رہا ہے کہ خاتون یا عورتیں بہت بڑا ٹاپک رہیں گی ان کے لیے، اور یہ سبھی لوگ ہیں. وہ لکھتے ہیں ایم کمال الدین صاحب کہ بیوی، وائف اور اہلیہ کے فرق کو، کہ ڈفرینس کو وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے کہ وائف کہتے وقت منہ اس طرح سے کھلتا ہے جیسے خوش ہو کر سیٹی بجا رہے ہیں. وائف کہتے ہوئے منہ اس طرح سے کھلتا ہے جیسے خوش ہو کر سیٹی بجا رہے ہیں. ایک لائن کا ہے لیکن دیکھیے مزے کی چیز ہے. ایک اور ہے نعمان ہاشمی، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور اپنی
अपनी किताब में शामिल किया है। वो लिखते हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में, देखिए हमारे यहाँ भी है ये कि नाम बहुत अच्छा होता है किसी का, लेकिन उसको लोग बिगाड़ देते हैं नाम को। आप अपने आसपास देखेंगे नाम बहुत अच्छा है लेकिन उसके नाम को कुछ और बना दिया जाता है। तो वो लिखते हैं कसरत इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से किसी भी चीज़ की तरह नाम भी घिस जाता है। कभी कभी तो घिस कर इस कदर मसक मतलब बिगड़ जाना, बर्बाद हो जाना, कभी कभी तो घिस कर इस कदर मसक हो जाता है कि उसकी असल शक्ल का पता चलाना अगर मुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है।